دوستوں، آج ہماری کہانی کا نام ہے اناج کے دانے۔ اماں چڑیا نے اپنے پنکھوں میں اپنی ساری طاقت بھری، لیکن اس کی اڑان اونچی نہ ہو سکی۔ تیز ہوا کا جھونکا تھا اور طوفان کے شور اور اس قدر کے انسان بھر گھروں کے اندر مقیم تھے۔ اماں چڑیا کی طوفانی آفت میں سانس لینا محال ہوا تھا۔ منہ سے سانس لے بھی لیتی، لیکن منہ میں بچوں کے لیے دانہ دنکا سمیت رکھا تھا۔ اگر منہ کھولتی تو یہ دانے ہوا میں اڑ جاتے، پھر ہاتھ میں کیا رہ جاتا۔ اماں چڑیا نے نظر اٹھا کر دیکھا، چمنستان میں صرف 3 درخت دور اس کا اپنا گھونسلہ تھا، جس میں 4 چھوٹے چھوٹے بچے اس کے منتظر تھے۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی اور ہوا کا زور ٹوٹنے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ وہ یہیں کہیں رک جائے، لیکن یہ طوفان تو پچھلے 3 دنوں سے مسلسل تھا اور اب بچے بھوک سے بلبلا اٹھے تھے، تو اماں چڑیا کو اپنی جان چوکھوں میں ڈال کر گھونسلے سے باہر نکلنا ہی پڑا۔ اماں چڑیا کو یاد آیا، رستے میں کئی جگہ اسے پانی بھی ملا، تو وہ حلق میں ڈال نہ سکی کیونکہ بچوں کی بھوک کا خیال حاوی تھا۔ اب دانہ دنکا منہ میں تھا، لیکن وہ پیٹ نہ بھر سکتی تھی۔ رات کے اندھیرے میں بجلی ایک درخت پر آن گری، درخت کی سب سے اونچی شاخ ٹوٹی اور اماں چڑیا اس بوجھ کے نیچے دب سی گئی۔ چاروں بچے گھونسلے میں منتظر تھے، بھوک کے مارے برا حال تھا۔ ان چاروں کو ہی اڑنا نہیں آتا تھا۔ سب سے بڑی آپا چڑیا تھی اور سب سے چھوٹا ننھا چڑیا تھا۔ ان کے درمیان بھوری چڑیا اور مٹھی چڑیا تھی۔ آپا چڑیا سب کو گھونسلے کے کناروں پر جانے سے باز رکھ رہی تھی اور بھوری چڑیا اور مٹھی چڑیا شور مچا رہی تھی، اماں کہاں رہ گئی، ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ ان دونوں کا یہی شور تھا، اماں جہاں بھی ہوں گی آ جائیں گی، تم لوگوں کے کنارے پہ جانے سے اماں نے واپس نہیں آ جانا، آرام سے بیٹھو۔ آپا چڑیا نے دونوں کو جھڑکا۔ ننھا فوراً آپا چڑیا کے پیروں سے آ کر لپٹ گیا۔ آپا، بہت بھوک لگی ہے، اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ آپا چڑیا نے ننھے کو اپنے پنکھوں سے تھپکایا اور ساز سے بولی، تم میں سے کسی کو اماں چڑیا کا خیال بھی ہے یا نہیں؟ میں تو سوچ رہی ہوں کہ اس طوفان میں وہیں بخیر و عافیت گھر واپس آ جائیں، یہی کافی ہوگا، بھوک تو برداشت ہو جائے گی، بس ہماری اماں ٹھیک حال میں ہم سے ملیں۔ آپا چڑیا کی یہ بات سن کر تینوں کے دل یک بیک کانپے اور سب ہی اللہ خیر کا ورد کرنے لگے۔ کچھ دیر تو گھونسلے میں سکون رہا، لیکن پھر بھوک واپس ان سب کے دماغ پر چڑھ گئی۔ بھوری چڑیا اور مٹھی چڑیا کو اتنی بھوک لگی کہ گھونسلوں کے تنکوں کو ہی نوچ مارنے لگ گئیں۔ ننھا چڑیا بھی قریب بے ہوش ہونے والا تھا۔ اب طوفان تھم چکا تھا، لیکن اماں چڑیا کی واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تینوں کی حالت دیکھ کر آپا چڑیا نے اڑنے کی ٹھانی۔ آپا، ہمیں تو اڑنا نہیں آتا، یوں ہی ہمارے متھے نہ لگ جانا، بھوری چڑیا نے ناک چڑھا کر کہا۔ ہر کوئی کبھی نہ کبھی پہلی دفعہ تو اڑتا ہے، میں بھی سیکھ لوں گی، آپا چڑیا نے پرعزم لہجے میں کہا۔ پھر سب نے گھونسلے کے کنارے سے دیکھا کہ آپا چڑیا اڑتے اڑتے سبز پتوں اور بھورے تنوں سے دور ہوتی گئی۔ اڑان بھرنا مشکل نہیں ہے، لیکن اڑان بھرنے کا ارادہ کرنا زیادہ مشکل ہے۔ جب ایک دفعہ ارادہ ہو جائے تو آگے کا کام خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ آپا چڑیا گرتی پڑتی اڑنا سیکھ گئی، یہاں وہاں ڈولتی۔ 3 درخت دور پہنچی تو کسی کے ہلکے سے کرانے کی آواز آئی۔ غور سے آس پاس دیکھا، کچھ نہ ملا۔ آواز پھر آئی تو دیکھا ایک پتا تھر تھرا رہا تھا۔ اس پتے کے چونچ مارنے ہٹانے کی کوشش کی، یہ تو اس کی اماں چڑیا تھی اور ان کا حال برا ہو چکا تھا۔ آپا چڑیا نے چوں چوں کر کے سارا چمنستان سر پر اٹھا لیا۔ ریچھ بونو آیا تو آپا چڑیا نے اس کی توجہ اماں چڑیا کی جانب مبذول کروائی۔ صرف ایک ہاتھ کی مار تھی۔ بانو ریچھ نے ایک ہی ہاتھ سے شاخ کو اماں چڑیا کے اوپر سے پھینکا۔ اماں چڑیا کو ہلانا جلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے منہ نہ کھولا۔ کچھ دیر نفس بحال کر کے
अम्मा चिड़िया उड़ने लगी। आपा ने बहुत पूछा, अम्मा बताओ क्या हुआ है, मुंह से बोलो, लेकिन अम्मा चिड़िया ने मुंह ना खोला। अम्मा चिड़िया मुंह घोंसले तक बंद ही रहा। आपा चिड़िया के संग धीरे धीरे उड़ते वो अपने घोंसले पहुंची। उनकी उड़ान ऐसी ही थी जैसे कोई परिंदा अपनी पहली उड़ान भरता है। किनारे से लगे 3 नफूस में जिंदगी भर गई। उनकी भूख में भी तेजी आई, लेकिन अम्मा को देखने का सुकून तमानियत बनकर उनकी आंखों से झिलमिलाने लग गया। घोंसले के फर्श पर जब अम्मा चिड़िया लेट गई और तीनों उनसे चिमट गए तो अम्मा चिड़िया का मुंह खुला, उसमें अनाज के दाने थे।